دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کوئی اونچا اونچا اللہ اللہ نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا سو رہا ہو، تو اس کے آگے اونچا اونچا ذکر اذکار نہ کرو۔ حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن میں اونچا اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ڈانٹ دیا کہ تجھے نہیں معلوم کہ نبی پاک نے اونچا اونچا پڑھنے سے منع فرمایا ہے؟ جب ڈانٹ سنی تو میں مسجد کے کونے میں چھپ کے بیٹھ گیا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے نماز پڑھانے تو محبوب نے پوچھا کہ عبداللہ کدھر ہے؟ کہتے ہیں میں کونے میں تھا۔ حضور نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو میں رو پڑا۔ میری عزت بڑی تھی مدینہ میں، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا۔ جب نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تو میں نے عرض کی حضور کچھ نہیں ہوا۔ رسول اللہ کے دوبارہ پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ حضور میری غلطی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق نے مجھے ڈانٹ دیا۔ ان کی بات بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ قریب ہی نماز ادا کر رہے تھے تو حضرت عمر نے منع کر دیا۔ دوستو، آپ کو یہاں دوبارہ بتاتا چلوں کہ رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھ کر اونچا اونچا پڑھنے اور ذکر کرنے سے خود منع فرمایا ہے۔ وہ اس لیے تاکہ کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی نہ ہو جب وہ اپنی عبادت میں مشغول ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ بلاؤ نا عمر کو۔ عمر تشریف لائے تو فرمایا کوئی نہ ڈانٹے میرے عبداللہ کو۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ خوش نصیب ہے کہ جس کی روح بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں نکلی، اور جب جنازہ اٹھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی سے ہم نے آنسو ٹپکتے دیکھے۔ مدینہ میں رواج تھا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے قریبی اس کو قبر میں اتارتے تھے۔ جب حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مدینے میں ان کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کہنے لگے کہ ہم ان کو قبر میں اتاریں گے۔ جب دونوں نے اٹھایا اور قبر میں جانے لگے تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے ہی قبر میں اتر چکے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دو، میں قبر میں اتارتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نے تنہا ان کو پکڑا اور قبر میں اتارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر میں رکھا اور ساتھ ہی فرمانے لگے اے اللہ، میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اپنا کرم فرما۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک کو اپنے صحابہ سے کس قدر محبت تھی، اور وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کو رسول اللہ کا دیدار بھی ہوا اور ان کی شفقت بھی حاصل ہوئی۔ سبحان اللہ۔